السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، تو میری ایک درخواست تو اللہ کے حضور پیش کیجیے گا کہ میری زندگی میں جو رزق لکھا ہوا ہے اللہ سے کہیں کہ وہ سارے کا سارا مجھے اکٹھا دے دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ درخواست اس شخص کی پیش کی تو پتہ چلا کہ اس کی زندگی میں جو باقی رزق ہے بہت تھوڑا سا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ وہ تو بہت تھوڑا سا رزق ہے، اور اگر تمہیں ابھی وہ دے دیا گیا تو تم تو اسے فٹافٹ ختم کر لو گے، تو باقی زندگی کیسے گزارو گے؟ لیکن وہ شخص مصر رہا اور اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنے حصے کا جو باقی رزق ہے وہ سارے کا سارا اکٹھا چاہیے۔ لیجئے جناب، اس کی یہ درخواست قبول کر لی گئی اور اس کی باقی زندگی میں جتنا رزق لکھا ہوا تھا وہ سارے کا سارا اکٹھا اسے دے دیا گیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ جو تھوڑا سا رزق چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کافی عرصے کے بعد وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اس شخص کے گھر کے باہر تو لنگر کھلا ہوا ہے اور بہت سے لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ وہ جو شخص تھا اس نے اپنا سارے کا سارا رزق اللہ کی راہ میں انویسٹ کر دیا تھا۔ اس نے اللہ کے ساتھ بزنس کر لیا تھا، اللہ کے بندوں کو اس نے کھانا کھلانا شروع کر دیا جو اس کو اکٹھا رزق ملا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو ملٹی پلائی کر کے اللہ تعالیٰ نے رزق دینا شروع کر دیا۔ اچھا، مجھے یہ واقعہ بڑا انسپائر کرتا ہے۔ پچھلے دنوں ایسے ہی اہل معرفت کا ایک سیشن اور اس میں نصیب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور ہمارا پھر دل چاہتا ہے کہ ہم نصیب کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ نصیب اور تقدیر میں کیا فرق ہے؟ جو معرفت والے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ نصیب کا مطلب ہے کہ فکسڈ پورشن یا ٹوٹل پورشن جو ہماری زندگی میں کسی چیز کا ہمیں ملنا ہے، دیٹ از کالڈ نصیب۔ اور جب ہم تقدیر کی بات کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ نصیب کو جب ہم سب ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو نصیب کی جو سب ڈویژن ہے وہ ہے تقدیر۔ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں اگر ہم بانٹ دیں نصیب کو تو تقدیر، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو اکٹھا کر لیں اور ایک پورشن بنا لیں تو دیٹ از کالڈ نصیب۔ پورشن، حصہ۔ نصیب کیا بدل سکتا ہے؟ کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ تقدیر تو بدلتی رہتی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کیسے؟ اللہ والے یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ کو کسی نے دعا دے دی سچے دل سے، آپ کے جو مرشد ہیں انہوں نے آپ کے لیے دعا کر دی، ان کی نظر کرم ہے، یا کوئی بھی اللہ والے ہیں یا جو بھی آپ کے پیرنٹس ہیں ان کی دعائیں، یا آپ کے نیک اعمال ہیں، صالح اعمال، توبہ کا جو عمل ہے، آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، مطلب اس طرح کے بہت سے اعمال ہیں جو تقدیر کو بدل دیتے ہیں، رائٹ؟ اب تقدیر کتنی طرح کی ہے؟ تقدیر عام طور پہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ لیکن تقدیر مبرم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی بھی دو اقسام ہیں، تقدیر مبرم حقیقی اور تقدیر مبرم غیر حقیقی۔ اب تقدیر مبرم حقیقی کیا ہے؟ اس کے بارے میں جو اسکالرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی، تقدیر مبرم حقیقی وہ ہوتی ہے کہ جہاں اللہ کا فیصلہ جب آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹلتا نہیں ہے۔ یہ نصیب کا وہ حصہ ہے، یہ وہ تقدیر ہے کہ جو اٹل ہے، جو چینج نہیں ہوتی جب اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اور اس کے لیے قرآن پاک میں جو آیت ہے جس کا ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ جب فرشتے آتے ہیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے یہ وہ فرشتے ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں ان کو عذاب دینے کے لیے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ یہ عذاب ٹل جائے، لیکن چونکہ فیصلہ آ چکا ہے، رائٹ، فیصلہ آ چکا ہے، حکم آ چکا ہے، اس لیے یہاں پہ تقدیر ٹلے گی نہیں، اب یہ ہو کے رہے گا۔ تقدیر مبرم حقیقی۔ اب تقدیر مبرم غیر حقیقی کیا ہے؟ اس کے حوالے سے علماء یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی فکسڈ ہے، لیکن یہ چینجیبل بھی ہے، کہ وہی بات ہے کہ کسی اللہ والے کی دعا سے، صالحین کی دعا سے، آپ کے پیرنٹس نے آپ کے لیے دعا کی، کوئی بھی سبب بنا اور یہ جو تقدیر ہے یہ بدل سکتی ہے، جسے ہم فکسڈ تقدیر کہتے ہیں۔ اور پھر امیڈیٹلی ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیا یہ جو رزق ہے یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ مقسوم ہے، معین ہے، تو بدل جاتا ہے۔ وہ ایک ایگزامپل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ پھر ایک سوال آتا ہے کیا ڈیتھ ہے، کسی کی عمر بڑھ جاتی ہے؟ تو اس حوالے سے بھی آپ اپنے آس پاس دیکھیے، بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو بتاتے ہیں کہ جناب ایک بندے کو ڈاکٹرز نے ڈکلیئر کر دیا تھا ڈیڈ، لیکن وہ زندہ ہو گیا۔ زندہ کیسے ہو گیا وہ بعد میں خود بتاتا ہے کہ جی میں موت کی وادی سے سفر کر کے آیا ہوں، میں نے یہ دیکھا، میں نے اپنی جان نکلتے ہوئے دیکھی۔ کچھ ایسے واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کے قریبی جاننے والوں میں سے کوئی ایسا ہو سکتا ہے آپ میں سے ہی کوئی ایسا ہو کہ جو یہ بتائے کہ جی وہ جو نزا کا عالم ہے وہ ہم نے خود ایکسپیرینس کیا ہے۔ ایک اللہ والے ہیں بہت بڑے روحانی مقام پہ، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت تھا تو ان کے ایک بہت ہی لاڈلے مرید، اور یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے خلیفہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے محسوس ہوا کہ بس یہ رخصت ہونے والے ہیں، تو ان سے مجھے اتنی محبت تھی کہ میں نے چپکے سے انہیں دم بھی کر دیا اور اللہ کے حضور درخواست بھی کر دی کہ یا اللہ اگر ان کی زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں تو میری زندگی کا کچھ حصہ انہیں دے دے، مجھے ابھی ان کی بہت ضرورت ہے۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کی وہ جو بگڑتی ہوئی طبیعت تھی وہ سنبھل گئی، اور اللہ نے مزید ان کی زندگی میں برکت دے دی، مزید انہیں زندگی کے کچھ سال عطا کر دیے۔ اسی طرح سے ایک اور اللہ والے ہیں، ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب ان کی طبیعت بہت خراب تھی اور ڈاکٹرز انہیں ایون ڈکلیئر کر چکے تھے ہی از نو مور، تو ہوتا کیا ہے، بلند پایا اولیاء اللہ وہ دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ڈاکٹرز خود حیران رہ گئے کہ ہی از بیک۔ تو یہ بھی بڑی مزے کی باتیں ہیں، اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ تو اٹ مینس کہ جو اس طرح کی تقدیر معین ہے وہ بھی بدل سکتی ہے۔ اب میرے ذہن میں اس حوالے سے ایک بہت بڑا کویسچن آتا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ وہ بہت بڑا باریک نقطہ ہے جو پھر اہل معرفت بتاتے ہیں۔ تیسری تقدیر جناب کیا ہے؟ تقدیر معلق یا تقدیر غیر معین جس کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی اپنی دعائیں، انسان کی ایفرٹ، کوشش، یہ تقدیر کو خود ڈیسائیڈ کرتی رہتی ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، زندگی میں کیا اچیومنٹس ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی، تو اس کا کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ تعلق ہے کہ ہماری کوشش کی حد تک ہماری تقدیر بدلتی چلی جائے گی، رائٹ؟ تو جناب یہ تو ہو گئی 3 کیٹیگریز آف تقدیر، دیٹ از دا پارٹ آف نصیب۔ اب ہم مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن پاک کے ریفرنس سے۔ اللہ لکھتا ہے، مٹاتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ آیت پڑھی؟ چلیے ریفرنس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو جناب سورہ الرعد کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے
اللہ जिस लिखे हुए को चाहता है मिटा देता है और जिसे चाहता है सख्त फरमा देता है और उसी के पास किताब यानी लौहे महफूज है। जनाब, अब आगे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने 3 पोर्शंस तो समझ लिए तकदीर के रेफरेंस से। अब जब नसीब बदलता है या तकदीर बदलती है तो होता क्या है? मेरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन इस हवाले से था वो ये था कि क्या क्वांटिटी बढ़ती है या क्वालिटी बढ़ती है जब नसीब बदलता है? जब हम तौबा करते हैं, जब हम अपनी सय्यात को हसनात में बदलने की कोशिश करते हैं, जब हम रुजू इल्लल्लाह में चले जाते हैं और जब हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में माफ़ी का सवाल करते हैं, दरगुज़र का सवाल करते हैं, अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी का इज़हार करते हैं, तो होता क्या है? जब हम दूसरों पे मेहरबान होना शुरू हो जाते हैं, दूसरों को माफ़ करना शुरू कर देते हैं, दूसरों के लिए दुआ गो रहना चुपके चुपके से शुरू हो जाते हैं, तो यकीनन उसका इम्पेक्ट हमारे नसीब पे आता है। नसीब क्या क्वांटिटी बदलेगी या क्वालिटी? आपको क्या लगता है? एक लम्हे को सोचिए और फिर बताइएगा कि क्या आपका अंदाज़ा ठीक था। कुछ अल्लाह वाले ये बताते हैं कि कुछ सिचुएशंस में होता यह है कि क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। जैसे कोई शख्स किसी अल्लाह वाले के साथ है और होता ये है कि उस शख्स ने उस अल्लाह वाले की बहुत ज़्यादा खिदमत की है, लेकिन अब मामलात कुछ ऐसे हो गए हैं कि उसका हिसाब किताब यहाँ पे ही पूरा करना है, राइट? तो होगा ये कि हो सकता है उसको जो इन फ्यूचर कुछ अता करना था वो अभी से दे दिया जाए कि इसका हिसाब अभी क्लियर कर दो, इसको जो नवाजना है अभी से नवाज दो, राइट? तो जो इन फ्यूचर उसको कुछ अता होना था वो अभी से अता हो गया। हो सकता है इस फॉर्म में उसकी जो नसीब की क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाए, वो पोर्शन बढ़ जाए। और ऑब्वियसली जब नसीब की क्वांटिटी बढ़ेगी तो जो तकदीर है उसके भी पोर्शंस बढ़ जाएंगे, तनासुब बढ़ जाएगा ना। कि अगर फ़र्ज़ करें किसी इंसान की ज़िंदगी के 50 साल हैं और हर साल में जो उसको एक फ़िक्स्ड अमाउंट मिलनी थी, तो हर साल की फ़िक्स्ड अमाउंट में भी इजाफ़ा हो गया, राइट? अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। तकदीर में कैसे हमें मिलता है पोर्शंस में। जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें अता किया जा रहा होता है पोर्शंस में। जब एक बच्चे का नसीब लिख दिया गया, अब उसकी जो पहले 5 साल हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, उस हिसाब से उसको उसका पोर्शन दिया जाएगा। आप समझ लीजिए बैंक अकाउंट है एक, राइट? और उसमें सारी अमाउंट डिपॉजिटेड है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक थोड़ा आप समझ लें कि उसको पोर्शन दिया जाता रहेगा। ये तकदीर है। हम शाबानुल मौसम की 14वीं और 15वीं रात की बात करते हैं कि इसमें फ़ैसले लिखे जाते हैं, तकदीर लिखी जाती है। तो असल में तो ये है कि वो एक जो एनुअल बजट है वो अनाउंस हो रहा होता है, तो उस साल में हमें जो पोर्शन मिलना होता है तकदीर का, तो वो उसमें अनाउंस हो रहा होता है कि इस साल इसको ये दे दिया जाए इसके नसीब में से। अब मेरा ख़्याल है कि जो नसीब और तकदीर का डिफरेंस है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा और तकदीर के हवाले से भी क्लैरिटी कुछ आ गई होगी। तो जनाब, क्वांटिटी तो कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स में, कंडीशंस में, सिचुएशंस में बढ़ती है, लेकिन जो क्वालिटी है वो नसीब बदलता है तो हर सूरत चेंज हो जाएगी। मार्फत वाले ये बताते हैं कि ऐन मुमकिन है कि आपका 1 रुपया $1 के बराबर हो जाए, उसकी वर्थ बढ़ जाए, राइट? जब ये हो जाएगा तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली
لائف کوالٹی امپروو ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر مزید کیا ہوگا، آپ کو جو بلا وجہ کے خرچے ہیں ان سے بچا لیا جائے گا۔ بلا وجہ کے خرچے، پریشانیاں، تکلیفیں، جو اس طرح سے پیسے ہمارے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں ان سے بچا لیا جاتا ہے۔ نصیب بدل رہا ہے، سمجھ لیجئے۔ پھر یہ ہوگا کہ آپ کو سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی کہیں نہ کہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا منو سلوا ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو آپ کی تھوڑی کوشش کے نتیجے میں زیادہ رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، زیادہ انعام ملنا شروع ہو جائے گا، تھوڑی ان پٹ کی زیادہ آؤٹ پٹ ملنا شروع ہو جائے گی۔ آپ پہ اللہ والے مہربان ہو جائیں گے، آپ پہ مخلوق خدا مہربان ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے پاس آتا جائے گا، آپ اللہ والوں پہ کہیں نہ کہیں خرچ کرتے چلے جائیں گے، اور آپ حیران ہوتے جائیں گے کہ کیسے اللہ پاک آپ کی ضروریات پوری کر رہا ہے محدود وسائل کے باوجود، آپ کی موجیں کرا رہا ہے، تنگی نہیں ہونے دیتا۔ یہ بڑا پیارا سا سسٹم بن جاتا ہے۔ پھر اللہ آپ کو اپنی بہت سی ضروریات سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور بہت سے جو اس کے اپنے پیارے بندے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کو یہ ڈیوٹیز اسائن کر دیتا ہے، اس بندے کا خیال رکھو۔ کتنا زبردست سسٹم ہے نا۔ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ زندگی آسان ہونا شروع ہو جائے گی، بہت سی چیزوں پہ جو بلا وجہ کے خرچے تھے ان سے ہمیں بچا لیا جائے گا۔ ہمارا جو $1 ہے ہو سکتا ہے اس کی ویلیو $1 کیا $1 سے کہیں زیادہ ڈالرز کے ایکول ہو جائے۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ کو مہنگے مہنگے کھانوں کی بجائے بہت سستے سستے کھانوں میں ہی اتنا ٹیسٹ آنے لگے، آپ کو بہت مہنگی مہنگی چیزوں کے استعمال کے بجائے عام سی چیزوں کے استعمال میں ہی اتنی سیٹسفیکشن ملنا شروع ہو جائے کہ آپ کہیں بہترین ہے زندگی۔ ہو سکتا ہے یہ بھی کہ آپ کو یہ جو مادیت پسندی کی دوڑ ہے اس میں سے نکال دیا جائے، یہ بھی نصیب بدلنے کا کوئی راز ہو سکتا ہے۔ تو جناب اس طرح سے زندگی کی کوالٹی بڑھتی چلی جائے گی۔ اب اس کو تھوڑا ہم کلوز کرنے کی، وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سب سے زیادہ جس نقطے پہ پھنسی وہ یہ تھا کہ کس پوائنٹ پہ آ کے تقدیر نہیں بدلتی، نصیب نہیں بدلتا، تو پھر اللہ والوں نے، معرفت والوں نے بتایا کہ جب حالت نزع شروع ہو جائے تو اب حکم نہیں ٹلے گا، کیونکہ اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، اس سے پہلے پہلے آپ درخواست کر لیں، حالت نزع آنے سے پہلے پہلے، عالم نزع سے پہلے پہلے، کیونکہ جب حکم آ گیا تو نہیں ٹلے گا۔ مزید یوں سمجھ آتی ہے اس چیز کی کہ ہم انتظار نہ کیا کریں کہ کوئی خاص موقع آئے گا تو ہم اللہ سے رجوع کریں گے، توبہ استغفار کریں گے۔ وہ جو ہر حال میں شکر گزار ہیں، مجھے لگا کہ ان کی کوالٹی آف لائف کیوں بہتر ہوتی ہے، اسی لیے کہ وہ ہر حال میں کنیکٹڈ رہتے ہیں، حالت نزع سے پہلے پہلے وہ اللہ کے ساتھ رجوع میں رہتے ہیں، شکر گزار رہتے ہیں، اور پھر اللہ ملٹیپلائی کر کے ان پہ نعمتوں کی برسات کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ہر حال میں اللہ سے خیر مانگتے رہیں، اچھا نصیب، خوش بختی، عالمین میں خوش بختی اپنے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے، کیونکہ اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں۔ جب ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، تو ہم ہر گناہ گار کی طرف سے معافی مانگ لیا کریں، اللہ سب کو ہی معاف کر دے۔ جب ہم کسی کے بارے میں سنیں کہ کوئی شخص تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، تو چپکے سے اس کے لیے دعا کر دیا کریں، اللہ رحم فرما دے، معاف فرما دے، ہم سب کو ہی معاف فرما دے۔ تو سب کے لیے خیر مانگیں، سب کے لیے معافی مانگیں۔
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی صرف اپنی معافی کی درخواست نہ کریں، سب کے لیے معافی کی درخواست کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، نصیب بدل جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ عالم نظر آئے، اس سے پہلے کہ حالت نظر آئے، اس سے پہلے کہ کوئی مشکل آن پڑے، اس سے پہلے اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تجھ سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ ہمیں خوش بختوں میں شامل فرما لے، جن کے نصیب ایسے ہیں کہ عرش و فرش والے ان پہ رشک کرتے ہیں، ان میں ہمیں شامل فرما لے۔ جن پہ تو فخر اور ناز کرتا ہے، ان میں ہمیں شامل فرما لے۔ جن سے پنجتن پاک بڑے راضی رہتے ہیں اور جنہیں بڑا عزیز و قریب رکھتے ہیں، جنہیں اپنا کہتے ہیں، ان میں شامل فرما لے۔ جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں جگہ مل گئی، جو دائمی فلاح یافتہ ہیں، ان میں شامل فرما لے۔ تو جناب، خواہشات، تمنائیں، دعائیں تو بے شمار ہیں۔ جو نہیں مانگنا آتا، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ بھی عطا کر دے جو وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں اور وہ عطا کرے۔ تو میرے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں جن میں کوئی طریقہ سلیقہ نہیں ہوتا، انہیں تو اپنی درخواست بھی ڈھنگ سے پیش کرنا نہیں آتی۔ بس یہی عرض ہے کہ جو ہیں جیسے بھی ہیں، تیرے بندے قبول فرما، رحم فرما، رحمت نازل فرما، اللہم آمین۔